میں یہ کہہ رہا تھا کہ مدینے کے دو نام میں نے بتا دیے، ایک تو یثرب تھا اور دوسرا نخلا تھا، وادی نخلا۔ مدینہ منورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بعد میں رکھا جب آپ ہجرت کر کے چلے گئے۔ مدینہ منورہ عرب کا ایک مشہور شہر ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 455 کلومیٹر کے دوری پر ہے۔ مدینے میں رہنے والے کچھ لوگ بت پرست اور کچھ یہودی تھے۔ بت پرستوں کے دو بڑے خاندان تھے، اوس اور خزرج۔ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج یہ مشرکین تھے، بت پرستی کرا کرتے تھے۔ تو مدینے کے لوگ ہر سال حج کے لیے مکہ جاتے تھے، اور ادھر پیارے آقا نے مسلمانوں کو ملک حبشہ میں ہجرت کی اجازت دے دی تھی، لیکن آپ خود نہیں گئے تھے۔ اسی طریقے سے وہ مسلمان نہیں جا پائے تھے جو بیچارے سفر نہیں کر سکتے تھے، یا ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں تھے، یا بیمار تھے، یا مظلوم تھے کہ ظالموں نے ان کو جانے ہی نہیں دیا، تو وہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ملک حبشہ میں ہجرت کر جانے کے بعد جو ہے یہ مشغلہ بنا لیا تھا کہ آپ کراؤڈ اور بھیڑ بھاڑ کی جگہوں پر، میلوں میں، اور خاص طور پر حج کے موقع پر دور دراز سے آنے والے لوگوں کو دین کی دعوت پہنچایا کرتے تھے۔ تو مدینے کے لوگ بھی ہر سال حج کے لیے مکہ جاتے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے اور چپکے چپکے دین کی باتیں بتاتے۔ مدینے کے لوگ نیک تھے، وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دھیان سے سنتے، ان میں سے بہت سے مسلمان ہو گئے۔ اس طرح اللہ کا دین مدینے میں پہنچا۔ مکہ میں دین کی باتیں اور دین کی تبلیغ کرتے کرتے آپ کو 13 سال ہو گئے تھے، کیونکہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اعلانیہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ تو اس اعتبار سے آپ کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے۔ لیکن مکی دور آپ کا 53 سالہ ہے، اور مدنی دور جو ہے وہ 10 سالہ ہے، یعنی آپ مدینے میں 10 سال رہے۔ اس اعتبار سے کل عمر آپ کی 63 سال تھی۔ لیکن مکہ میں جو 53 سالہ ہے، 53 سالہ دور میں جو تبلیغ کا دور ہے وہ 13 سال کا ہے، اور مدینے میں 10 سال کا ہے۔ بہرحال مکہ میں آپ کو لوگوں کو دین کی بات اور اللہ کا پیغام سناتے سناتے 13 سال ہو گئے تھے۔ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلے میں ستایا۔ جب ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے والا کوئی نہیں رہا، الٹے آپ کے جانی دشمن بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اب مدینے کو ہجرت کر جائے۔ بہت سے مسلمان مدینے کو ہجرت کر چکے تھے آپ سے پہلے بھی۔ ایک رات کافروں کو کسی طریقے سے بھنک لگ گئی، انہوں نے یہ طے کیا کہ پیارے رسول کو جان سے مار دیا جائے، اس نور کو، اس چراغ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا جائے۔ اور بدبختوں نے یہ ترکیب سوچی کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی جمع ہو اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں تو سب ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارتے۔ اس کا مشن یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں بھی اور زمانے اسلام میں بھی اگر کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا تھا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا تھا، اور اس کو قرآن کی زبان میں قصاص کہتے ہیں، قصاص۔ اور اگر کوئی کسی کو بھولے سے انجانے میں قتل کر دیتا تھا، غلطی سے قتل کر دیتا تھا، تو ایسی صورت میں اس کو دیت دی جاتی تھی۔ دیت کہتے ہیں ایک انسان کی زندگی کا جرمانہ، اور یہ تقریباً 100 اونٹ یا اس کی قیمت بنتی ہے۔ لہذا اسی طریقے سے اگر کسی کا قاتل ایک نہیں، کئی ایک ہوں، تو ایسی صورت میں بھی
اس میں دیت دی جاتی ہے۔ تو مکہ کے کافروں نے یہ پلاننگ کری کہ ہر ایک خاندان کا، ہر ایک قبیلے کا ایک شخص مل کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرتے ہیں، تاکہ اگر کوئی بات آئے گی تو دیت دینا پڑے گی قریش کو، اور دیت تمام قبیلے مل کر دے دیں گے۔ یہ ان کی پلاننگ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور تھی۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ میں، اپنی تدبیر میں سب پلاننگ بنانے والوں کی پلاننگ پر غالب آ جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی خبر وحی کے ذریعے دے دی۔ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلا دیا تاکہ وہ آپ کے پاس رکھی ہوئی امانتیں لوگوں کو پہنچا دیں۔ عجیب اتفاق تھا کہ جو آپ کی جان لینا چاہتے تھے وہ آپ کو اتنا امانت دار بھی سمجھتے تھے کہ ان کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی، اور آپ کے اخلاق اتنے تھے کہ دشمنوں کی امانتیں بھی واپس کرنے کی فکر ہے، اور حضرت علی کو اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں اور ان کو حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ امانتیں دوسروں کے سپرد کر کے میرے پاس مدینے میں چلے آنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی آیتیں پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے۔ قرآن شریف کی آیتیں کون سی تھیں؟ سورہ یاسین کی آیت تھی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آپ پڑھتے ہوئے نکلے، مٹھی میں کچھ ریت یا کنکریاں بھر کر ان کی طرف پھینک دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، چونکہ آپ کے اس عمل میں بھی ایک حکمت تھی کہ دنیا دار الاسباب ہے، آپ چاہتے تو ویسے ہی وہ آپ ان کے درمیان سے نکل جاتے، لیکن آپ نے اسباب کے تحت ایک مٹھی ریت لی یا کچھ کنکریاں بھری اور ان کو پھینکا۔ یہ آپ کو کرنا تھا۔ اللہ نے اس ریت کے ذرات کو وہاں پر قتل کے ارادے سے آئے ہوئے نوجوانوں کی بھیڑ کی آنکھوں میں پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور پیارے رسول کو کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست حضرت ابو بکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہو لیے اور دونوں مل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک غار ہے جس کا نام غار ثور ہے، اس میں دونوں چھپ گئے۔ کافروں نے پیچھا کیا، دور دور جاسوس بھیجے۔ ایک کافر تو غار کے منہ پر پہنچا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر فکر مند ہو گئے۔ وہ غار ایسی تھی کہ یہ غار ہے، اوپر سے کچھ شگاف ہے، کچھ کھلا ہوا ہے، اور وہ پہاڑ کے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ بس اتنا تھا کہ وہ نیچے جھانکے تو ابو بکر اور اللہ کے رسول کو دیکھ لے۔ تو حضرت ابو بکر کو یہ فکر ہوئی کہ وہ کچھ دیکھ نہ لے، تو پیارے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن، فکر نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، معنا، ہمارے ساتھ ہے، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس کافر کی مت ماری اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکا، ادھر ادھر دور تک دیکھتا رہا، نیچے نہیں دیکھ سکا۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو روانے ہوئے، غار ثور سے نکلے۔ مدینے کے لوگ کئی دن سے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ پہنچے تو لوگ بہت خوش ہوئے، بچیاں گیت گانے لگیں اور ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حضور ہمارے گھر ٹھہرے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کی آمد پر خوشیاں منائیں۔ اب اگر ہم 12 ربیع الاول پہ خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، ترانے نعت گاتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے پیارے آقا کی پیدائش کے دن نہیں بلکہ پیارے آقا کے مدینے آنے کے استقبال میں یہ سب کیا تھا، اور ہر سال نہیں کیا تھا، صرف اسی سال کیا تھا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر سے گزرے اور ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر ٹھہرے، حضور ہمارے مہمان بنے۔ حضور نے فرمایا میں وہیں ٹھہروں گا جہاں اونٹنی، قصوہ نامی اونٹنی تھی، فرمایا جہاں میری یہ اونٹنی جا کر بیٹھے گی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم دی گئی ہے۔
چنانچہ اونٹنی، قصوہ اونٹنی آپ کی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے ایک پلاٹ پڑا ہوا تھا، وہاں بیٹھی، اور اس طریقے سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا۔ عبادات سے متعلق آپ کو میں یہ بتا دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہے، ویسے تو پیارے آقا نے صبح و شام زندگی کے ہر مرحلے پر اس کے کرنے کا طریقہ، اس کام کو کرنے کے دعا ارشاد فرمائی ہے، وہ تو ہماری بدقسمتی اور محرومی ہے کہ ہم ان دعاؤں سے واقف نہیں ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کر پاتے ہیں۔ لیکن پیارے آقا نے فرمایا ہر اچھے کام کو اگر کرنا ہے اور اس کی دعا آپ کو یاد نہیں ہے تو بسم اللہ سے شروع کرنا بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ صرف بسم اللہ پڑھا جائے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ لیا جائے، اور مسلمانوں کی خاص پہچان ہے، جس کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں، اور جس کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع نہ کیا جائے تو اس کام سے برکت اور اللہ اپنی مدد اٹھا لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطاع، یعنی ہر وہ کام جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا گیا ہو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ چنانچہ گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا یاد ہے تو وہ دعا پڑھ لیں، یہ بھی بسم اللہ ہی ہے، کیونکہ ہر دعا میں اللہ کی طاقت، قوت اور قدرت کا ہی اعتراف ہوتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، اگر یاد نہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں۔ کھانا کھاتے وقت کی دعا یاد ہے تو وہ دعا پڑھ لیں، ورنہ بسم اللہ پڑھ لیں۔ پانی پیتے وقت کی دعا، کپڑے پہنتے وقت، جوتے پہنتے وقت کوئی بھی دعا ہو وہ پڑھ لی آپ نے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر دعا یاد نہیں ہے تو بسم اللہ کو پڑھ لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جاتا ہے۔ جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ایک برکت کا کام ہے، اچھا کام ہے، اور ساتھ ساتھ پیارے آقا کی سنت بھی ہے، اور بسم اللہ کے پڑھنے کا معمول بنانا یہ سنت پر عمل ہو جاتا ہے۔ ایسے کاموں کو اللہ کی طرف سے برکتیں بھی اترتی ہیں اور نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں، اور بسم اللہ پڑھنے کی بہت سارے کام ہیں جو ہمیں دنیاوی ظاہر نظر آتے ہیں، لیکن ہم بسم اللہ پڑھ کر اس کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ بسم اللہ ایک وہ نسخہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، جس سے ہم مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں، یعنی بسم اللہ پڑھ کر اس کام کو ہم عبادت بنا سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کی کلاس تھی، اب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر لیں۔ مفتی صاحب جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کی عمر کی ہم ایک کتاب میں پڑھا ہے، اس میں الگ الگ عمر ثابت ہے، تو کون ایک 82 سال ہے اور 140، تو کون سی عمر صحیح ہے؟ کس کی عمر بہن؟ دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کی عمر، حضرت عبد المطلب کی عمر جی تو جو حضرت عبد المطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی عمر کون سی کتاب میں پڑھی آپ نے؟ تاریخ الاسلام تاریخ الاسلام میں؟ جی جی تاریخ الاسلام میں کتنی دکھائی، کتنی تاریخ؟ اچھا تو وہ تاریخ اسلام معتبر کتاب ہے، اس میں جو بتائی ہے وہی معتبر ہے۔ اصل میں جب آپ سیرت کی یا کسی بھی تاریخ کی کتاب دیکھیں گی تو اس میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب لوگوں کا دو طرح کے مزاج ہے۔
وہ آدھے پونے کو نہیں گنتے. मतलब یعنی کہ اگر کوئی 950 ہے تو وہ 1000 لکھے گا, وہ آدھے کو نہیں جوڑتا ہے. اور کوئی یا اس کو دوسرا لکھنے والا 900 لکھ دے گا. مفتی سر حیض کی حالت میں جو کلاسز کے ویڈیوز ہیں وہ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں؟ جی مطلب حیض کی حالت میں جو کلاسز کی ویڈیو ہیں وہ دیکھ کر ہم لوگ لکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل لکھ سکتے ہیں, کیونکہ اب آپ کی صورتیں تو مکمل ہو گئی ہیں. حدیث ہے, حدیث کو لکھ سکتے ہیں. حیض کی حالت میں السلام علیکم لکھ سکتے ہیں. اور جو قضا نمازیں ہوتی ہیں, ایک دن کی اگر کسی کی قضا ہو جائے تو جو نماز ہوتی ہے نا چاشت کی, اس فجر کی نماز سے ختم ہونے سے لے کر چاشت کی نماز کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل, اشراق کے بعد سے لے کر زوال تک آپ کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. نفل پڑھ سکتی ہیں, فرض قضا پڑھ سکتی ہیں. مفتی صاحب ہاتھ میں پین کا جو انک لگ جاتا ہے تو وضو ہو جاتا ہے کیا؟ جی ہاں, پین کا جو انک ہوتا ہے وہ مطلب کہ وہ پرت والا نہیں ہوتا ہے, تو اس لیے وضو ہو جائے گا. اس انک کے نشان کو مٹانا ضروری نہیں ہے. ایسی کوئی چیز لگ جائے جو پرت والی ہو, جو پانی کو اس کے کھال تک جانے سے رکاوٹ بن جائے, وہ چیز نہیں لگی ہونا چاہیے. مفتی صاحب جو ہم فوٹو کھنچواتے ہیں, جو فوٹو ہم اگر نکلواتے ہیں وہ نکلوانا صحیح ہے یا فوٹو کھنچوانا منع ہے بالکل؟ دیکھیے فوٹو جو ہے اگر ضرورت کے لیے ہے, جیسے آدھار کارڈ میں لگنا ہے, پہچان پتر میں, پین کارڈ میں, یا آپ کے کسی ڈاکومنٹ میں اس کی ضرورت ہے, تو پاسپورٹ فوٹو سائز فوٹو کھنچوا سکتے ہیں بلا کراہت, کوئی حرج کی بات نہیں. اور اسی طریقے سے ڈاکومنٹ میں لگے ہوئے فوٹو کو اگر گھر میں رکھا جائے تو وہ اس حدیث کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں جس میں تصویر ہو یا کتا ہو, کیونکہ اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز فوٹو مقصود نہیں ہوتا, بلکہ فوٹو جس ڈاکومنٹ میں لگے ہوتے ہیں وہ مقصود ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے گھر میں آنے والی بہت ساری سودا ہے, ڈالڈا گھی ہے, شیمپو ہے, صابن ہے, اس میں بھی پکس آتی ہے, لیکن اس پک میں بھی وہ حصہ نہیں ہے. البتہ بلا ضرورت سیلفی کے طور پر فوٹو کھینچ کے موبائل میں رکھنا یا اس کو کاغذ پہ نکلوا لینا پرنٹ کر کے, یہ درست نہیں ہے. فون میں بھی نہیں رکھ سکتے, مطلب جیسے فون میں کھنچوا نہیں سکتے؟ فون میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اتقوا مبادئۃہم, تہمت کی جگہوں سے بچو. اور سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم دوسرے کو فون دینا بھی نہیں چاہتے, اور دینا چاہتے ہیں اور لینے والے کو اتنی صلاحیت نہیں ہوتی, وہ ڈائریکٹ گیلری میں گھستا ہے اور فوٹو دیکھنا چاہتا ہے. لاک لگا دو تو وہ بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے, پتہ نہیں ان کے موبائل میں کیا کیا ہے جو انہوں نے لاک لگا رکھا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہے, بہتر نہیں ہے کہ سیلفی کے طور پہ موبائل میں فوٹو رکھ لیا جائے. کوئی ضرورت کی بات ہے تو کر لی جائے. اور خاص طور پر آپ لوگ تو اپنے فوٹو کو نہ ہی رکھے تو اچھا ہے, کیونکہ کوئی بھی اس کا مس یوز بھی کر سکتا ہے. یا یہ ٹیکنالوجی ہے, اگر کسی طریقے سے ہینگ ہو گیا یا کسی طریقے سے کچھ ہونے لگا تو فیس بک پہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا, تو پھر اور زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے. مفتی صاحب ایک سوال پوچھوں؟ جی بالکل پوچھیے, میں سوال بتانے کے لیے بیٹھا ہوں بہن. آج آپ بہت ٹینشن میں لگ رہے ہیں. نہیں بہن, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بس موسم چینج ہو گیا ہے تو بس دبا نہیں بیٹھا ہوں میں. الحمدللہ صحیح ہوں, آپ کی دعائیں, اللہ کا فضل ہے. السلام علیکم مفتی صاحب, ایک سوال ہے. البتہ ٹینشن آپ کی طرف سے ہے. ابھی میں ایک مفتی صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا کہ بھئی کلاس کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جائے, اس کے لیے کیا کیا جائے. بس یہ بس آپ کے پڑھائی کو لے کر سوچ رہا تھا, اور کچھ نہیں. جی ایک سوال کریں مفتی صاحب؟ جی ایان کریں. جی مفتی صاحب, میں نے کہیں سے سنا تھا کہ مغرب کے بعد
المعزو پڑھنا اچھا ہوتا ہے، پڑھنا چاہیے. اس سے آپ کی مطلب آپ کو ایک مطلب اللہ کی برکت ہوتی ہے اس میں کہ لوگ اس کو پڑھنے سے آپ کی ایک پہچان بنتی ہے، اور آپ کو جو چاہیے اس کے لیے مطلب اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیتے ہیں. تو یہ صحیح ہے کہ نہیں المعزو پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں اسے اسماء حسنہ کہتے ہیں، اور یہ جو ہے اسماء حسنہ تجربات الصالحین کی بنیاد پہ لکھا. تجربات الصالحین کا مطلب یہ نیک اور بزرگ لوگ اور اللہ والوں کے تجربات ہیں کہ فلاں نام فلاں چیز میں مفید ہے. اسی تو انہی ناموں میں سے ایک نام ہے المعز، عزت والا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں. عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہے. تو جو لوگ اس کے رسپیکٹ نہ کرتے ہوں، عزت نہ کرتے ہوں، اور بہت زیادہ وہ دکھی رہتے ہو، تو اگر المعز پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے احترام پیدا فرما دے گا. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کی جب دعا میں حمد و ثنا کرتے ہیں وہ کتنے نام پڑھنے چاہیے؟ اللہ کے جتنے نام یاد ہوں اتنے پڑھ لیں، اور بہتر یہ ہے کہ 99 نام یاد کر لیں، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے. پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے ایک کم 100 نام ہیں، یعنی 99 نام ہیں. جو اس کو یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ فرمائے گا. مفتی صاحب ہم اللہ کی حکمت کو سمجھنے کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ اپنی حکمت سمجھنے کی مجھے توفیق عطا فرمائیے. بالکل حکمت کہتے ہیں دانائی کو. لیکن بہن اللہ کی ہر حکم اور ہر کام کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی ریزن ہوتا ہے. لیکن بندے جو ہیں، ہم سب لوگ بندے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کی حکمت اور ریزن کو جاننے کے ہمیں پابند نہیں ہیں. لہذا اگر کسی حکم کی کوئی حکمت اور ریزن یا کسی اللہ کے کام کی کوئی ریزن اور حکمت نہ سمجھ میں آئے، تب بھی رضا بالقضاء یعنی اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا، یہ ہماری کیا ہے؟ بندگی ہے. لیکن حکمت کی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے علم کے تفقہ اور حکمت عطا فرمائے. حکمت دانائی کو بھی کہتے ہیں، عقل مندی کو. مفتی صاحب چہلے ربنا پڑھنا کیسا ہے؟ جی کیا کہا؟ چہلے ربنا پڑھنا کیسا ہے کتاب؟ چہل ربنا بہت اچھا ہے، اس کو زبانی یاد کرنا چاہیے. اور یہی وہ ربنا ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا چکی ہیں، کیونکہ اللہ نے نبیوں کو سکھلایا اور نبیوں نے اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہیے، اللہ سے دنیا اور آخرت کی کامیابی مانگی ہے. چہل ربنا پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کو یاد بھی کرنا چاہیے زبان علم کے ساتھ. مطلب وہ دعا کے طور پر بھی مانگ سکتے ہیں نا؟ جی 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 اس کو ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا تو جب شہادت کی انگلی سلام پھرتے تک اٹھا کے ہی رکھنی ہے؟ جی 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 بعض خواتین جو ہیں بالکل سیدھا کر لیتی ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ نماز کو ایک صحابی بیان کرتے ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ پیارے آقا کی ہاتھ اور انگلی آخری نماز تک اسی حالت میں رہتا تھا. کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے کیا؟ کھانا کھانے کے بعد کیا؟ کچھ میٹھا کھانا سنت ہے؟ میٹھا جی نہیں، بالکل لوگوں کی من گھڑت بنائی ہوئی حدیث ہے، ورنہ تو پیارے آقا کا عمل تو یہ تھا کہ آپ جس چیز سے شروعات کرتے تھے اسی پر اینڈ کرتے تھے. جو لوگ کہتے ہیں کہ میٹھا کھانا سنت ہے، یہ بالکل غلط ہے، من گھڑت بنائی ہوئی حدیث ہے. جی جی عمیرہ رحمان. درود تنجینہ پڑھ سکتے ہیں مطلب دعا مانگتے وقت؟ درود تنجینہ اور درود تاج اور درود اور وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل ترین درود ابراہیم. نہیں دوائی بنا کھانا کھا لے تقریر کا دوائی کھا لے. دعائے گنج العرش پڑھنا کیسا ہے؟ گنج العرش پڑھنا
पढ़ सकते हैं, हाँ लेकिन अगर किसी से आप बैत हैं तो बेहतर ये है कि अपने शेख से मालूम करें कि कौन सी दुआएं पढ़े, क्योंकि जो सिलसिले नक्शबंदिया से 4 सिलसिले बैत होने के, एक नक्शबंदी सिलसिला है, एक चिश्ती सिलसिला है, एक कादरी सिलसिला है, एक सहरवर्दी सिलसिला है। बहरहाल चारों सिलसिले बरहक हैं, तो आप अगर किसी से बैत हैं तो अपने शेख से मालूम करें कौन सी दुआ या अपने कौन से सिलसिले के नसब को पढ़ना है। जी 40 मिनट तक हम है।